أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأ عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها واستنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام البهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس اعزا کے لیے جسایہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ مبارکہ بقرہ کی 34ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو ایک وقت یاد دلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اے مصطفیٰ، اے امت مصطفیٰ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے، پروردگار نے، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا شدت سے انکار کیا، واستکبرا تکبر کیا، وکان من الکافرین کافر ہو گیا. قرآن مجید میں جناب آدم کا یہ قصہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں اس کا ذکر کیا. تفصیل سے سورہ صاد کی طرف. سوال یہ ہے کہ اس قصے میں ایسا کیا تھا کہ پروردگار اس کا ذکر کر رہا ہے، اور نہ یہ کہ صرف ذکر کر رہا ہے بلکہ اصرار کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، ملتفت کروا رہا ہے اور عجیب انداز سے ملتفت کروا رہا ہے. کتنا پرانا ذکر ہے، کتنا پرانا واقعہ ہے. کم سے کم اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ جتنا بشر پرانا ہے اتنا یہ واقعہ پرانا ہے. کیا کہنے، جتنا بشر پرانا ہے اتنا یہ واقعہ پرانا ہے. لیکن یاد رکھیے گا واقعہ پرانا ہونے کی وجہ سے ہدایت پرانی نہیں ہوتی. واقعہ پرانا ہونے کی وجہ سے ہدایت پرانی نہیں ہوتی ہے. نبی کا واقعہ ہے، ملائکہ کا واقعہ ہے، حکم خدا نے دیا تھا
اس لیے خدا نے کہا ذکر کرو، یاد کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ واقعی اور مطلب کی طرف تو بعد میں آؤں گا، پہلے تو خدا نے یہی جواب دے دیا۔ بعض اوقات پرانی باتوں کو دہرانے ہی میں ہدایت ہوتی ہے، بعض اوقات پرانی باتوں کو دہرانے ہی میں حکایت ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ دیکھیں آغاز بشریت ہے، آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا ہے، اور کیوں دیا گیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ سجدہ ہوا آدم کو، توجہ کیجئے گا، تو آدم کو کیوں سجدہ ہوا؟ آئیے اس آیت کی طرف، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو تسویہ کر لوں، آدم کے پتلے کو بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ جوانوں کی عرض کرتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہاں جو خدا خلق کر رہا ہے آدم کو، یہ کر رہا ہے ولایت کے تحت۔ کیا کہنے ولایت الہیہ کا منظر ہے خلقت آدم اور سجدہ آدم۔ بہت توجہ کیجئے گا، ولایت الہیہ کا ایک منظر ہے خلقت آدم اور سجدہ آدم۔ ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، خدا کی ولایت کی دو تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے ولایت تکوینی اور ایک ہے ولایت تشریعی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ولایت تکوینی کا تعلق ہے خلقت سے، اور خلقت کے تمام تر امور میں تدبر سے، تدبیر سے، کس کو کب خلق کرنا ہے، کب مارنا ہے، ہوا چلانی ہے، سورج نکالنا ہے، چاند چھپانا ہے، ستارے ڈگمگانے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کا تعلق ہے کس سے؟ ولایت تکوینی سے۔ ولایت تشریعی کا تعلق ہے حکم سے، حلال اور حرام۔ خدا جس چیز کو چاہے حلال کرے، کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور خدا جسے حرام کر دے اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ولایت تشریعی۔ اور آسان کروں، ولایت تکوینی میں کسی کا بس نہیں چل سکتا، کسی مخلوق کا بس نہیں چلتا، کوئی قدرت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ مثلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امبانی کے گھر پیدا ہوں گا، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ولایت تکوینی میں اختیار نہیں، خدا جہاں چاہے پیدا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں ولایت تشریعی میں اختیار ہے، خدا نے حکم دے دیا یہ حلال ہے، اس کو انجام دو، یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کرو، تو اب یہ مخلوق کا مرضی ہے، اس کا بس چلے گا اور اس کی قدرت ہے کہ وہ اسے انجام دے یا نہ دے۔ اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، درخت نشو نما پاتا ہے، لیکن کیا ذی عقل ہے، صاحب عقل ہے؟ نہیں ہے۔ رسول اگر درخت کو حکم دیں اور درخت چلتا ہوا آ جائے، یہ ہے ولایت تکوینی۔ جملہ اگلا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے چہرے کی شادابی بتائے گی کیا؟ اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، درخت کو ولایت تکوینی اور تشریعی کا فرق اس مثال سے سمجھیے۔ رسول درخت کو آواز دیں اور وہ چلتا ہوا آ جائے، یہ ولایت تکوینی ہے، اور صحابیوں کو آواز دیں وہ واپس نہ آئے، یہ ولایت تشریعی ہے۔ یہاں کوئی بس نہیں تھا، وہاں کوئی قدرت نہیں تھی، یہاں پہ قدرت ہے۔ رسول نے بلایا، وہ نہیں آئے، بلکہ الٹا بھاگ گئے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ اگر آ جاتے تب بھی ان کی مرضی، نہیں آئے تب بھی ان کی مرضی۔ یہ جو ایک آیت ہے، اور قرآن مجید کو جا کے کھنگالیے، ان دو تقسیم کو پڑھنے کے بعد کہیں خدا حکم دیتا ہے ولایت تکوینی کے تحت، اور کہیں خدا حکم دیتا ہے ولایت تشریعی کے تحت۔ کسی آیت، کوئی آیت آپ کو ولایت تکوینی کا جلوہ نظر آئے گی، کوئی آیت آپ کو ولایت تشریعی کا جلوہ نظر آئے گی، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جو بیک وقت ولایت تکوینی کا جلوہ بھی دکھا رہی ہے، ولایت تشریعی کا بھی جلوہ دکھا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب آدم کے پتلے کو بنا لوں اور اس کے اندر روح کو پھونک دوں، یہ ہے ولایت تکوینی۔ فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب سجدے میں چلے جانے، یہ ہے ولایت تشریعی۔ کیا بات ہے، توجہ رکھیے گا، یہ ہے ولایت تشریعی۔ اور سب نے سجدہ کیا، آدم کو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو خدا، اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی جوانوں کے ذہن سے دور کر دوں کہ خدا نے جو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو،
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کیا خدا نے؟ بولے میرے ساتھ, بولے نکال دیا. ابلیس کو نکال دیا. سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا تھا. میرے ساتھ رہیے گا. اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا ہوتا تو اسی وقت نکال دیتا, اسی آن نکال دیتا, اسی لہجے نکال دیتا. خدا سوال کر رہا ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہو. ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے, اچھا خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا, صفوت اللہ کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا, نبی اللہ کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا. پروردگار تعارف کروا رہا ہے لیکن الگ جہت کے ذریعے. اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی آدم کو سجدہ نہیں کروانا تھا, اپنی ولایت کو سجدہ کروانا تھا. آدم کو سجدہ نہیں کروانا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھیے کس شادابی کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں ان مطالب کو. یہ مطالب اتنا آسان نہیں ہے ہضم کرنا. خدا آدم کو نہیں اپنی ولایت کو سجدہ کروا رہا تھا. پھر جب ابلیس نے کہا انا, یہ بہت وسیع موضوع ہے کہ جو میں آپ کو چند لمحوں میں اور چند جملوں میں شاید کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اسے مٹی سے. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ اعتراض جناب آدم پر تو ملائکہ نے بھی کیا تھا. جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں, تو یاد ہے ملائکہ نے کیا کہا تھا, ہم نے تیری تسبیح و تقدیس کی, تو اسے بھیج رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا. خدا نے کہا انی عالم ہوں ولا تعلمون. اچھا یہاں پر خدا ایسے جواب دے رہا ہے. اعتراض انہوں نے بھی کیا, اعتراض اس نے بھی کیا, اس کو نکال دیا بارگاہ سے. توجہ رکھیے گا, اس کو نکال دیا. تعبد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ تعبد, دیکھیں یہ تمام تر بحث بعد میں ہوگی کہ خدا نے حکم کیوں دیا, کس وجہ سے دیا, علت کیا تھی. تعبد کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کرے, جو اس نے کہا ہے وہ مانو, باقی ساری باتیں مانو. یہ ہے تعبد. خدا نماز کا حکم دیتا ہے, عمل کرنا یہ ہے تعبد. کیوں نماز واجب ہوئی, کس لیے واجب ہوئی, یہ وہ بتائیں کہ جن کے صدقے میں نماز واجب ہوئی ہے. روزہ کیوں واجب ہوا اور حج کیوں واجب ہوا اور زکوٰۃ کیوں واجب ہوئی, یہ تمام تر چیزیں وہ بتائیں کہ جن کے لیے تمام چیزیں واجب ہوئی ہیں, جن کے صدقے میں واجب ہوئی ہیں. ہمارا کام ہے تعبد. علی نے کہہ دیا سجدہ کرو تو کرو. کیا کہنے خدا کی قسم علی نے سجدہ کیا اس لیے آج ہم کر رہے ہیں, ورنہ کسی کی مجال ہے خدا کی عبادت کر سکے. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ انا خیر منہ. اچھا اگر آگے سوال وہیں پر, ملائکہ کو نکال دیا, ملائکہ کو اپنے ساتھ رکھا, ابلیس کو نکال دیا, تو ابلیس سے ایسی کون سی پرسنل دشمنی تھی, یا ملائکہ سے ایسا کون سا رشتہ تھا جو ان کو رکھا اور ابلیس کو نکال دیا؟ فرق یہ ہے کہ ابلیس نے حکم خدا کے سامنے سر کو اٹھایا, انہوں نے سر کو نہیں اٹھایا, پہلے تسلیم کیا پھر سوال کیا, تو خدا نے ان کو رکھا. اور جس نے تسلیم نہیں کیا, توجہ رکھیے گا, جس نے تسلیم نہیں کیا اسے نکال دیا. اور کیا کہہ کر نکالا؟ فخرج, نکل جا یہاں سے. کب نکالا؟ جب اس نے کہا انا خیر منہ. اگر ابلیس آگے سے بڑھ کر یہ کہہ دیتا پروردگار تو نے مجھے آگ سے خلق کیا, اسے مٹی سے خلق کیا, اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے کیوں سجدے کا حکم دے رہا ہے, تب تو بات سمجھ میں آتی تھی. اور شاید خدا سمجھاتا اور پھر ابلیس کی مرضی کے سجدہ کرتا یا نہیں کرتا. پلیزنگ ایٹیٹیوڈ بھی تو ہوتا نا, کوئی جھکاؤ تو ہوتا, تسلیم کرنے کا مادہ تو ہوتا. لیکن پہلا ہی جملہ یہ کہہ رہا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. خدا نے کہا نکل جا ہماری بارگاہ سے.
ابھی آپ کو جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں بڑی عجیب منزل ہے. انا خیر منہو، میں اس سے بہتر ہوں. جب بھی آپ کسی شے کو، اصل جو کہانی ہے نا وہ اس خیر منہو کے اندر چھپی ہوئی ہے. جب بھی آپ کسی دو شے کو آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ افضل ہے، یہ نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے، تو آپ کب کہتے ہیں یہ جملہ؟ فوراً دیکھتے ہی کہہ دیا؟ نہیں، پہلے آپ دونوں میں تقابل کرواتے ہیں، دونوں کو برابر لا کر کھڑا کرتے ہیں. یہ شخص علم میں زیادہ ہے، زہد میں زیادہ ہے، عبادت میں زیادہ ہے، عمل میں زیادہ ہے، یہ اس سے بہتر ہے. پہلے برابر لا کے کھڑا کیا نا، پھر کہا کہ یہ چیز اس سے بہتر ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ابلیس نے فوراً تو نہیں کہا نا خیر منہ، پہلے خود کو حجت الہی کے برابر لا کر کھڑا کیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا؟ سجدہ نہ کرنا گوارا تھا، خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اپنے آپ کو ہماری حجت کے برابر لا کر کھڑا کرے. آج واضح ہوئی، یہ ہے ولایت تشریعی. ذرا غور کیجئے گا، بس ایک میسج دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. شیطان نے کس چیز کا انکار کیا؟ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، اس سے مٹی سے. یعنی جناب آدم کے سامنے سجدے کا حکم ملا، یہ نہیں کہہ رہا پروردگار تو خالق نہیں ہے، تو رازق نہیں ہے، تو مالک نہیں ہے. نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اسے مٹی سے خلق کیا ہے. یعنی اپنا خالق بھی اللہ کو کہہ رہا ہے اور آدم کا خالق بھی اللہ کو کہہ رہا ہے. ربی فانذرنی، پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، اے میرے خدا. یعنی خدا کو رب بھی مان رہا ہے. فانذرنی، مجھے مہلت دے، خدا کو قادر بھی مان رہا ہے. معذرت کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج کے ملا سے تو اچھا ہی عقیدہ تھا ابلیس کا توحید پر. کیا بات ہے، سب مان رہا ہے، خالق بھی مان رہا ہے، رازق بھی مان رہا ہے، رب بھی مان رہا ہے، قادر بھی مان رہا ہے. یعنی خدا کی ولایت تکوینی کا انکار نہیں کیا تھا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کہنے، کیا کہنے. ولایت تکوینی کا انکار نہیں کیا. خالق مان رہا ہے، رب مان رہا ہے، قادر مان رہا ہے، رازق مان رہا ہے. انکار کیا ولایت تشریعی کا. کیا بات ہے. ولایت تشریعی کیا ہے؟ یعنی جو خدا حکم دے یہ حلال ہے اس کو حلال جانو، یہ حرام ہے اس کو حرام جانو. جو خدا کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ ہے ولایت تشریعی کا مقر، اقرار کرنے والا. اور جو انکار کرے وہ ہے ابلیس کی صف کا. تو سوچئے جو خدا ولایت تشریعی پر اپنے پاس رکنے نہیں دے رہا، ولایت تکوینی کا انکار کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ولایت تکوینی کا انکار کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ لہذا یہ تمام تر چیزیں، سبحان اللہ، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ تمام کی تمام چیزیں ولایت تشریعی میں. اور صرف یہ نہیں، دین تو آپ کا اور میرا اتنا مکمل ہے کہ خدا نے یہ مراحل بھی انسانوں کے حوالے نہیں کیے کہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ہے. خدا نے کہا تم حل نہ کرو، ہماری حجتیں بتائیں گی کہ مومن کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جھوٹ بولنا ہے نہیں بولنا، سچ بولنا ہے نہیں بولنا، کس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، یہ تمام تر چیزیں کون بتائے گا؟ حجت خدا بتائے گا. یہ ہے ولایت تشریعی. دیکھیں یاد رکھیے گا، ولایت تکوینی کا اپنا ثمر، اللہ کی ولایت اپنا ثمر اس وقت تک نہیں دے گی جب تک ولایت تشریعی ہمارے وجود اور ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو. ہمارے گھروں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین ایسے ہی ہے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ختم بات نہ. وہ مراحل کے جہاں پر آپ کا اپنا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے طبیعتاً، عادتاً. آپ سوتے ہیں رات میں، کون آپ کی نیند آپ کے ساتھ لیتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. عادتاً فطرتاً ہو نہیں سکتا کہ میں اور فلاں ایک ہی نیند سوئیں. نہیں، اس کی نیند اپنی ہے، میری اپنی ہے.
یعنی یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر اپنا بھی آ کر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. دین وہ ہے کہ جو آپ کو اس مرحلے پر بھی بتاتا ہے طہارت کے ساتھ سو, سیدھی کروٹ پر سو, کس طرح سونا ہے, کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے. دین کہتے ہی اسے ہیں جو کسی لحظے کو آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان یہ ہے اللہ. ولایت تشریع. واہ بھائی, ولایت تشریع جب تک آپ کے اور میرے گھروں میں داخل نہیں ہوگی, بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بھائی بچوں اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, کتنا ان کو ڈانٹنا ہے, کتنا نہیں ڈانٹنا, یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اور آپ کو دین بتائیں. بس یہاں تک میں آپ کو روکوں گا, پھر آ رہا ہوں منزل کی طرف. ولایت تکوینی اور ولایت تشریع. سجدہ کرو, نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ انا خیر من, میں سے بہتر. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا, اسے مٹی سے خلق کیا, میں سجدہ نہیں کروں گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اب مخاطب ہے رسول خدا سے اور امت رسول سے. اب مخاطب ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے کیا, ابلیس نے بولے میرے ساتھ نہیں کیا. اب عجیب منزل تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے, میں کہوں کہ مجلس کے بعد جتنے بچے ہیں وہ مجھ سے آ کر ملیں. مجلس ختم ہو, سارے بچے آ جائیں اور ملیں. اتنے میں کوئی ایک جوان لڑکا ہو اور وہ کونے پہ بیٹھا ہے, میں اس کو بولوں ہاں بھائی تم کیوں نہیں آئے, میں نے سب کو بلایا تھا. وہ آگے سے بڑھ کر کہے گا مولانا آپ نے بچوں کو بلایا تھا, میں بچہ تھوڑی ہوں. کچھ سمجھ میں آیا؟ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو, خدا کہہ رہا ہے ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ ابلیس کی کلاس کس بات پر ہوئی ہے؟ کیا کہنے, سمجھ میں آیا؟ ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے, ابلیس تو جن ہے. ابلیس کو تو آگ سے خلق کیا گیا, فرشتوں کو نور سے خلق کیا گیا. تو ابلیس کی کلاس کیوں ہو رہی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, نکلو ہماری بارگاہ سے, تمہارے اوپر ہماری لعنت ہے قیامت کے دن تک. یہ ابلیس کو کس بات پہ ریڈار میں لایا جا رہا ہے؟ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ابلیس بھی آگے سے بڑھ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ پروردگار تو نے فرشتوں کو کہا تھا, مجھے تھوڑی کہا تھا. وہ بھی آگے سے صفائیاں دے رہا ہے اور اپنی بیتوکی لاجکس پیش کر رہا ہے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اب علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے. اب سنیے جواب. پہلے تو دو جواب دیے علماء نے, وہ دونوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں علمی دیانتداری کے ساتھ. علماء نے لکھا کہ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ عرش کے جتنے مکین ہیں ان سب کو ملائکہ کہا جاتا ہے, تو ابلیس چونکہ عرش پہ مکین تھا اس لیے اس کو بھی ملائکہ میں شامل ہوا. پہلا جواب. دوسرا جواب, اور جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط جواب ہے, وہ یہ کہ ابلیس ملائکہ میں نہیں تھا لیکن ملائکہ کی صف میں تھا. کیا کہنے, کہنا چاہتا ہوں ابلیس ملائکہ میں نہیں تھا, کیا کہہ گئے, ملائکہ کی صف میں تھا. اور جو حکم صف پہ لگتا ہے چاہے اس صف میں ان کا ہم جنس موجود نہ بھی ہو, بھلے جنس دوسری ہو لیکن اگر صف پہ کھڑے ہو تو جو حکم صف پہ لگے گا وہی تم پر بھی لگے گا. رحمت کا حکم ہو تب بھی, لعنت کا حکم ہو تب بھی. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اما اگر اختلاف نہیں کر سکتے زمانے کے پیش نظر, کم سے کم علی کی دشمنوں کی سب سے دور رہو. لعنت آئی تو تم پر بھی آ پڑے گی. صبح کے ساتھ دل بولا, زمین بولی, فلک بولا, بڑے جوتے عمر بولا, نعرے حیدری. قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا. آپ سب سے دور رہو. یہ بڑا عجیب پیغام ہے, سب سے دور رہو. ایک شخص آیا تھا امیر المومنین کے پاس, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آ کر اس نے کہا کہ یا علی احبک و احب فلانا,
اے علی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اب ان سے بھی اس نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے دوہرا نہیں رہا اس لیے کہ ممبر کا تقدس ہے. نامراد نام ممبر سے نہیں لیے جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی احبک و احب فلانا. اے علی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمن سے بھی محبت کرتا ہوں. اچھا اگر علی خاموش ہو جاتے تو تاریخ لکھتی کتنا اچھا انسان تھا, کتنا دیالو انسان تھا, کتنا بہترین انسان تھا, سب سے محبت, سب کو ایک جگہ لے کے چلتا ہے, اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ایسے ہی کہا جاتا. علی نے کہا اما الان فانت عاور, تو اس وقت کانا ہے, تیری ایک آنکھ, بچوں کی عرض کروں, تیری ایک آنکھ خراب ہے. علی کا جملہ ہے اما الان فانت عاور, تیری ایک آنکھ خراب ہے. اگلا جملہ سنیے علی کا, یا تو ہماری طرف آ کر پورا آنکھوں والا ہو جا یا ہمارے دشمن کے پاس جا کے پورا اندھا ہو جا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدم کا قصہ ہے, کتنی چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. اب سمجھ میں آیا خدا نے کیوں ذکر کیا آدم کے سجدے کو قرآن میں, تاکہ علی کی فضیلت سمجھ میں آ سکے. اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ وہ جو آدم کو سجدہ تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا کہ عبودی سجدہ تھا. بحث ہوتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہے نہیں گزری, بہرحال دنیا بھر میں بحث ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے وہ تعظیمی سجدہ تھا, کوئی کہتا ہے وہ عبودی سجدہ تھا. اچھا جو کہتے ہیں کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا ان کے پاس اپنی دلیل ہے, جو کہتے ہیں عبودی سجدہ تھا ان کے پاس اپنی دلیل ہے. اب دلیلوں میں جاؤں گا تو وقت بہت نکل جائے گا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ, پہاڑ جیسا نام آپ کے اور میرے مکتب کا, کون نہیں جانتا. انہوں نے ایک جملہ لکھا اور ساری بحث کو سمیٹ دیا ایک ہی جملے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کے بعد اب کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے. کیا کہنے اجازت ہے آپ کے حوالے کروں, کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے. جو کہتے ہیں عبودی وہ بھی ٹھیک, جو کہتے ہیں تعظیمی وہ بھی ٹھیک. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ذالک السجود, اکمال الدین و تمام النعمہ میں یہ عبارت موجود ہے, ذالک السجود للہ عبودیتا ولآدم طاعتا ولما فی صلبہ تعظیما. وہ کہتے ہیں سنو وہ سجدہ ایک تھا, تعظیمی تھا یا عبودیتی تھا, سنو سجدہ ایک تھا, وہ کام تین کر رہا تھا. اللہ کی عبادت تھی, آدم کی اطاعت تھی, اور جو آدم کی صلب میں تھا اس کی تعظیم تھی. حیدر 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 حیدری. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. جو آدم کی صلب میں تھا اس کی تعظیم تھی. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ لیکن خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پہلے رکوع کرو پھر سجدہ کرو, کہ جماعت کھڑی کر دو, یہ بھی نہیں کہا. کیا بات ہے کہ نیت کرو, تکبیرت. یہ سجدہ نماز کے سجدے سے مختلف تھا. یہ سجدہ نماز کے سجدے سے مختلف تھا. یہ اس ترتیب میں نہیں تھا جس ترتیب میں نماز ہوتی ہے. بہت توجہ کیجئے گا. یہ سجدہ تھا امتحان لینے کے لیے. بہت توجہ رکھیے گا. دیکھیں بعض اوقات ابلیس کو رکھا ملائکہ کی صف میں, ابھی آؤں گا اس منزل پر. یہ تھا امتحان لینے کے لیے سجدہ. کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں ایمان ہے. بہت توجہ کیجئے گا. کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں ایمان ہے. تو خدا نے کہا سجدہ کرو. یہ سجدہ وہ تو سجدہ نہیں تھا جو نماز میں کیا جاتا ہے, یہ مختلف سجدہ تھا. اور مسجود ملائکہ قرار دیا کس کو؟ جناب آدم کو. شیخ صدوق کہہ رہے ہیں وہ سجدہ ایک تھا, کام تین کر رہا تھا. اللہ کی عبادت, آدم کی اطاعت, اور جو صلب آدم میں تھا اس کی تعظیم. کیا کہنے. توجہ, جو صلب میں, اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ صلب آدم میں کیا تھا. کیا کہنے. آپ تو جانتے ہیں, لیکن ایک جملہ سن لیجیے. اب سمجھ میں آیا. بعض اوقات سجدہ ایک ہوتا ہے, کام کئی کر رہا ہوتا ہے. تو فوراً فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تمام علماء کرام اور فقہا کے نظریے کو متفق کر کے ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا سجدہ بعض اوقات ایک ہوتا ہے, کام کئی کر رہا ہوتا ہے. اب اگر کوئی نجف جا کر علی کی بیوڑی پر سجدہ کرے, اللہ
بلند جب سوال ہوا کہ علی کے در پر جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، سب نے کہا کہ سجدہ صرف خدا کو ہے، لیکن کس بات کا سجدہ کر رہے ہیں علی کی ڈیوڑی پہ جا کر؟ کیا کہنے بابا، بس جملہ آ گیا ہے تو بس آپ کے حوالے کر کے پھر میں آ جاؤں آیت کی طرف۔ کس بات کا سجدہ ہو رہا ہے؟ جوان دوست میرے ساتھ دیں گے تو جملہ آپ کے حوالے کروں۔ کس بات کا سجدہ ہو رہا ہے؟ علی کی ڈیوڑی پہ جا کر۔ بہت توجہ کیجئے گا، کس بات کا سجدہ ہے؟ پہنچ گئے علی کی ڈیوڑی پر، پہنچ گئے علی کے مزار پر، علی کی قبر پر۔ اب کس بات کا سجدہ ہے؟ آدم کو کس بات کا سجدہ ہوا تھا؟ سبحان اللہ، ظہور ولایت کی بنا پر خدا نے کہا تھا سجدہ کرو۔ اللہ کی ولایت کا ظہور تھا تو خدا نے کہا کہ سجدہ کرو۔ اب سمجھ میں آیا یہ گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذات کی بات نہیں ہو رہی، ان کے تو قبرستان بھی وہ ہے جہاں سے خدا کی ولایت ظاہر ہے۔ سجدہ کس بات کا؟ آپ سجدہ اس لیے کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، علی کی ڈیوڑی پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ اس لیے کرتے ہیں، پروردگار ملائکہ کی قطار لگی ہوئی علی کی قبر پر آنے کے لیے، انہیں ہمیں موقع دیا کہ ہم علی کی قبر پر آئیں۔ آنا ربی العلا و بحمدہ، یہ ہے قدرت الہی، یہ ہے ولایت سبحان اللہ سبحان وَإِذْ اللہ۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ سبحان پہلا اللہ۔ جز آیت کا آپ کے حوالے کر دیا جس حد تک کر سکتا تھا وقت کی قید میں۔ اب دوسرا جز، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ اب یہاں پر جو ترجمہ ہوتا ہے کانا من الکافرین کا، وہ دو ترجمے ہوتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے۔ یہ بات بھی آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ ترجمہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ترجمہ ہر شخص اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، علم کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جب بھی آپ کو ملے گا فرمان صاحب کا ترجمہ، مقبول صاحب کا ترجمہ، مودودی صاحب کا ترجمہ، تھانوی کا ترجمہ، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، مل جائیں گے آپ کو، بہت تراجم مل جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو ترجمہ بھی تو ایک ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ترجموں کا مختلف ہونا بتا رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، سب اپنے علم کے مطابق ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہی لفظ کانا، مثال دے دوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کانا من الکافرین، وہ کافر ہو گیا، ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ ماضی کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ تھا ہی کافر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں مولانا آپ کون سے ترجمے کو قبول کریں گے؟ تو میں تو ذاتی طور پہ بتاؤں، میں دونوں کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کافر ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جہاں حجت الہی کے سامنے سجدے سے انکار کیا کافر ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور وہ تھا ہی کافر۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرق کتنا ہے دونوں باتوں میں، کافر ہونے میں اور تھا ہی کافر۔ تو جب تھا ہی کافر تو معصوموں کی صف میں کیوں رکھا؟ فرشتوں کی صف معصوم کی صف ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب تھا ہی کافر تو معصوموں کی صف میں کیوں رکھا تھا؟ بعید نہیں کہ خدا جواب دے، وہ تھا کافر مگر اظہار نہیں کیا تھا۔ ہم کچھ ایسے چھپے ہوئے کافروں کو معصوم کے بائیں بائیں رکھتے ہیں تاکہ کفر نکل کے باہر آئے۔ اتنی بلند صلوات بھی پڑھے محمد و آل محمد۔ واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا شدت سے۔ اچھا، انکار کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں۔ انکرا بھی انکار کا مطلب لیتا ہے، جاہدہ بھی انکار کا، جیم ہائے حلوہ اور دال، جحدہ انکار کرنا، اور ابا انکار کرنا۔ فرق کیا ہے سب میں؟ اب دقت میں تو نہیں جاؤں گا لیکن بس ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ ابا کہتے ہیں قیاس کے ساتھ انکار کرنا، سبحان اللہ۔ جو ابلیس نے کیا۔
میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اب اگلا جملہ سنیے. یہ جو لفظ آیا نا قرآن میں ابا، یہ ابلیس کے لیے آیا ہے. حجت الہی کے سامنے انکار کر رہا ہے، شدت سے انکار کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ انکار کر رہا ہے. ابا، میں نہیں مانوں گا اس کو، میں اس سے بہتر ہوں. ابا. بیٹھے ہیں رسول مسجد میں اور مسجد صحابیوں سے بھری پڑی ہے. کیا کہنے، مسجد صحابیوں سے بھری پڑی ہے. کیا کہنے. اور عدل مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ رسول ینظر الی ذا یا ینظر ذا و ینظر ذا بالسبیع، یہ روایت کے جملے ہیں. رسول کے عدل کا عالم یہ تھا کہ رسول جب مجمع پہ نگاہ ڈالتے تھے تو سب پر برابر نگاہ ہوتی تھی. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اس کے مقابلے میں رسول نے مجھے کم دیکھا یا اس کے مقابلے میں رسول نے مجھے زیادہ دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات. رسول سب کو برابر دیکھتے تھے. لیکن یہی روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی مسجد میں علی آتے تھے اب نگاہ رسالت سب سے ہٹ کر علی کی طرف ہوتی تھی. اب کوئی سوال کرے تو کیوں؟ تو رسول ہی کی تو حدیث ہے النظر الی وجہ علی تعالی. اگر امت عبادت کرے محمد عبادت نہ کرے. امت عبادت کرے تو اس میں حرج کیا ہے؟ رسول علی کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے، علی رسول کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے. اور آسان کروں، رسالت امامت کو دیکھ کر عبادت کرتی تھی، امامت رسالت کو دیکھ کر عبادت کرتی تھی. بھری ہے مسجد صحابیوں سے اور رسول سب کو دیکھ رہے ہیں. اچانک مسجد کا دروازہ کھلا اور وہ دروازہ کھلا جسے کھلنے کی اجازت تھی. ایک الگ موضوع ہے کہ کون سا دروازہ کھلا اور کون سا نہیں کھلا اور کون سا بند رہا. دروازہ کھلا اور وہ آئے کہ جو اس دروازے سے آتے تھے. دروازہ عصمت سے داخل ہوئے، عبائے امامت کو اوڑھے ہوئے، عمامۂ ولایت کو سر پہ سجائے ہوئے، اور ایک مرتبہ الہی صفات کے تیور لیے ہوئے علی بن ابی طالب مسجد میں رسالت کے قریب جا رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے علی کو دیکھ کر کہا، لفظ یاد ہے ابا. ابا کس نے کہا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. کس کے مقابلے میں؟ آدم کے مقابلے میں. ایک مرتبہ رسول نے علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، سنو علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی بشر میں سب سے افضل ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. جس نے انکار، من ابا فقد کفر. علی خیر البشر، علی خیر بشر ہے. جس نے انکار کیا، ابا انکار کیا، فقد کفر کافر ہو گیا. اچھا، اسی حدیث کا ایک اور ورژن کہہ لیجئے کہ یہ حدیث دو طریقے سے آئی ہے اور اہل سنت اہل تشیع سب کے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اہل سنت کے کچھ بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کے اوپر جرح کی، ابن تیمیہ جیسے، کہ یہ حدیث ضعیف ہے معاذ اللہ. بس تقریر کو سمیٹوں گا، یہ حدیث ضعیف ہے، علی کی فضیلت میں ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ضعیف ہو. علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی خیر بشر ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہے. اسی کا دوسرا ورژن. اب چونکہ حدیث دو ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ دو مرتبہ آئی ہے، اب اس پر بھی لوگ جرا کرتے ہیں کہ بھائی یہ دو مرتبہ آئی ہے، پتہ نہیں رسول نے کہی ہو نہ کہی ہو، پتہ نہیں رسول نے کہی ہو نہ کہی ہو. عجیب. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے معاملات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جو لوگ، علی کے معاملے میں آ کے ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں کیوں ٹوٹ جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں عقل سے. دو مرتبہ آئی ہے یہ حدیث اور ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ، پتہ نہیں رسول نے کون سی کہی ہو اور کون سی نہ، اور کیا پتہ دونوں نہ. اب آپ کے بڑوں کی تعریف تھوڑی ہے کہ رسول ایک ہی مرتبہ کریں. اتنی حدیثیں علی کی فضیلت میں ایسی ہیں کہ جو لفظوں کے اختلاف کے ساتھ رسول نے بار بار ارشاد فرمائی. تو یہاں پر بھی ہے، لیکن فرق اتنا بڑا آ رہا ہے کہ آپ کو حیرت ہو جائے گی. علی خیر البشر
من ابا فقط کفر. بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ شاید بچوں کو یاد ہو جائے. علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. رسول نے فرمایا, ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے مجھے. علی خیر البشر ومن شک فیہ فقط کفر. جس نے شک کیا, شک زندہ باد زندہ باد. انکار کرنے میں اور شک کرنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے. ایک شخص ہے جو سرے سے انکار کر رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, تذبذب کا شکار ہے, متذبذب ہے یا نہیں ہے, مانوں یا نہیں مانوں. تو دونوں کو رسول نے کہا کافر ہے. دونوں کے لیے کہا رسول نے کہ کافر ہے. آپ کیسے سمجھیں اس بات کو؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب ہمارے ہاں تو معیار جو ہے میں اس مطابق مثال دے رہا ہوں. یقیناً یہاں پہ سب پاکستانی ہندوستانیوں کا مجمع ہے تو وہ یقیناً مثال سمجھ جائیں گے. ایک لڑکے کے نمبر آئے 35, فیل کر دیا اسکول والوں نے. اسی کے دوست کے نمبر آئے 10, دوستی میں باتیں ہوئے, وہ بھی فیل ہو گیا, اس کو بھی فیل کر دیا. اب اس کا باپ جس باپ کے بیٹے بچے کے نمبر 35 آئے تھے وہ اسکول پہنچے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی آپ نے میرے بچے کو فیل کر دیا. کہاں تو فیل ہوا تو کر دیا. کہا کیوں کیا فیل؟ 35 نمبر آئے. کہا تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس کے دوست کے جو ہے وہ 10 نمبر آئے, اسے بھی آپ نے فیل کہا, اسے بھی فیل کہا. کم سے کم اس سے 25 نمبر تو زیادہ ہی ہے. فیل نہیں کہتے, نیم فیل کہہ دیتے, آدھا فیل کہہ دیتے, پونا فیل کہہ دیتے. یہ آپ نے 25 نمبر تو پھر بھی زیادہ ہے. تو وہ کہیں گے کہ انکل اصل میں بات یہ ہے کہ پاسنگ نمبر ہے 40, اگر ایک بھی کم ہوگا تو فیل ہو جائے گا. تو سمجھ میں آیا؟ علی کے معاملے میں پاسنگ نمبر ہے یقین, اگر شک بھی کیا تو کافر ہوگا. بسم اللہ آپ لوگ بتا دیجئے بھائی. بسم اللہ. محمد والے محمد بلندر سلوات. میں کوشش کروں گا تقریر کو جلدی سے سمجھیں. امتحان لیا, ملائکہ کا امتحان لیا, اور کیوں لیا؟ تاکہ جو کفر و نفاق ہے وہ بھی نکلے باہر. علی کا عجیب جملہ ہے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قضیہ آدم کو نقل کیا اور کہا کہ خدا نے امتحان اس لیے لیا لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ, تاکہ متواضع لوگوں کو الگ کرے اور متکبر لوگوں کو الگ کرے. امتحان ہے. تکبر کے ساتھ کبھی بھی حجت الہیہ کے دروازے پہ نہیں جایا جاتا. جہاں ولایت جلوہ فگن ہے وہاں تکبر کا کوئی کام نہیں ہے. سبحان اللہ, کوئی کام نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عجیب بات آپ کے حوالے کی. امتحان لیتا ہے خدا, ملائکہ کا لیا اس لیے کہ کفر نکلے. انبیاء کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ نبوت مل گئی پھر بھی امتحان لے رہا ہے. رسالت ہے ابراہیم کے پاس پھر بھی امتحان لے رہا ہے. منزل سے قریب ہو رہا, اور جو گزارش کی گئی ہے بس وہ وہاں تک آپ کو لاؤں گا, اور فضائل کی حد تک آج کی گفتگو یہاں تمام ہو جائے گی. ابراہیم کا امتحان کیوں لیا؟ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, پھر بھی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے, تمام کیا جناب ابراہیم نے اس امتحان کو. جب امام سے پوچھا گیا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, امام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے پہلے اپنا عبد بنایا, پھر نبی بنایا, پھر رسول بنایا, اور پھر کہا کہ میں تمہیں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. کیا بات ہے. امتحان کے بعد کہا کہ ہم تمہیں انسانیت, انی جاعلک فی الناس یا للناس اماما, ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا. کب کہا؟ نبوت اور رسالت مل چکی ہے.
لیکن امتحان اس لیے لیا تاکہ دنیا کو بتائے کہ ابراہیم کا درجہ کیا ہے. ہم امامت یوں ہی نہیں دے رہے ہیں, درجہ ہے تو دے رہے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا, جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا درجہ ہوگا, اور جتنا بڑا درجہ ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا. کیا کہنے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ایسے تعلق رکھتی ہیں. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا درجہ, اور جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان. کیا بات. میٹرک کے بندے کو انٹر کا پیپر نہیں دینے دیتے کیونکہ درجہ نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے درجات خدا کی نگاہ میں کس کا کیا مقام اور منزلت ہے اس کو پہچاننا ہے تو امتحان دیکھو کتنا سخت ہے کیا بات اور کتنا ہلکا ہے. کیا بات ہے. خدا جو حجتوں کے مخلوق, باقی دیگر مخلوق حجتوں کے سوا جتنی بھی ہیں, خدا ان سب کا جب امتحان لیتا ہے تو ان کے دل میں جو ایمان ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے یا دلوں کے نفاق کو باظاہر کرنے کے لیے. لیکن جب خدا حجتوں کا امتحان لیتا ہے تو درجہ بتانے کے لیے اور درجہ بڑھانے کے لیے لیتا ہے, منزلت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے. بہت سی ایسی تاریخ میں ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے تاریخ کو قلم اٹھانا چاہیے تھا مگر نہیں اٹھایا, اور جن کے لیے نہیں اٹھانا چاہیے تھا ان کے لیے بھر بھر کے لکھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. انہی تمام ہستیوں میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں, اب اسے مشیت پروردگار کہیے, حجاب کے بطور, یا لوگوں کی نااہلی کہیے, لیکن حقیقت عملی ہے کہ جو ہستیاں اہل بیت کی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے تاریخ نے قلم نہیں اٹھایا, قلم نہیں اٹھایا. لیکن خدا جب فضیلت بتانے پر آئے تو وہ مورخین کا محتاج نہیں ہوا. خدا جب فضیلتوں کو آشکار کرنے کے لیے آئے تو تاریخ کے قلم کا محتاج نہیں ہے خدا. میں نے کہا جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان, جتنی بڑی منزلت اتنا بڑا امتحان, یا جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی منزلت. اگر تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین کی بیٹی کی فضیلت کیا تھی, امتحان بتائے گا سکینہ کا کہ خدا کے نزدیک منزلت کیا ہے. بی بی کا امتحان بتائے گا کہ خدا کے نزدیک منزلت کیا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں نے تقریر کو بس سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. بس ایک جملہ آپ کے حوالے کروں تاکہ بات مکمل ہو جائے. امتحان بتائے گا, وہ امتحان. اب اس جملے پر آپ داد دیں چاہے روئیں, جو کہ بہتر ہے, آپ کی مرضی. وہ امتحان جو اس قافلے میں سن رسیدہ بیویوں نے دیے, وہ امتحان سکینہ نے 4 سال کی عمر میں اللہ. حسین کی بیٹی, اور عالم یہ ہے کہ جب حسین اس دنیا سے جا رہے تھے تو سکینہ بیوی کی عمر 3 برس تھی. اللہ, چھوٹی سی ہیں, مدینے میں اپنے سجادے پہ آرام فرما رہی ہیں. نہ جانے سکینہ نے خواب میں کیا دیکھا, ایک مرتبہ چونک کر اٹھ کے ماں نے بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو ماں سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ سکینہ کے پاس آئے کہ سکینہ میری بیٹی روتی کیوں ہو. مرتبہ روتے ہوئے سکینہ نے اپنے اشکوں کو پوچھا اور کہا اماں میں نے خواب دیکھا ہے, بڑا عجیب خواب تھا, میری بیٹی کیا دیکھا ہے. عزادارو رونے میں شرمانا نہیں, سکینہ کا خواب سنیں گے. کہا اماں میں نے دیکھا
تنہا میرا بابا ایک بیابان میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لعینوں نے گھیرا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے جو میرے بابا کی مدد کرے۔ کہا بیٹی بہت روئیں گے عزیزانو جب یہ جملہ سنیں گے، خاص طور پہ وہ جن کی بیٹیاں ہیں۔ کہا بی بی آپ کے بابا وقت کی حجت ہیں، وہ اس خواب کی تعبیر بہتر بتائیں گے۔ سکینہ بابا کے پاس آئیں، حسین مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیزانو جب بھی بیٹیاں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ باپ کو صدمہ نہ لگے اس لیے بات کو گھما کے پیش کرتی ہیں۔ جنہوں نے دیکھا ہے نا بیٹیوں کو یہ بات سمجھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ قریب آئیں، سر کو جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہا بابا مجھے اتنا بتائیے آپ کے بعد سکینہ زندہ کیسے رہے گی؟ بابا آپ کے بعد سکینہ زندہ کیسے رہے گی؟ ایک مرتبہ رو کے کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ رو کر حسین نے کہا سکینہ جب کہ قدرت نے تمہیں دکھا دیا تو میں تمہیں بتا دوں 61 ہجری کی کربلا ہوگی، تمہارا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، لعینوں کا نرغہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی آوازیں گریہ بلند ہوئی، اور ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی لیکن ان مصیبتوں میں تنہا نہیں ہوں گا، میری بیٹی تمہارے اوپر بھی مصائب و آلام ٹوٹیں گے۔ کہا بابا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ بابا رو کر کہنے لگے سکینہ تمہیں تماچے مارے جائیں گے، تمہارے دامن میں آگ لگائی جائے گی۔ ارے معصوم بچی تھی، رو کر کہنے لگی بابا تو پھر وعدہ کرو جب کوئی تماچا مارنے آئے گا میں دوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، بابا مجھے تماچوں سے بچا لینا بابا۔ حسین نے وعدہ کیا، وہ وقت آیا جب سکینہ بیابان میں کبھی گائے کبھی بائے، بابا کہاں ہو؟ شمر تماچا مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ صاحب زمان، بابا شمر تماچا مارنے آ رہا ہے۔ آزادانو اپنی آوازیں گریہ کو بلند رکھنا، آپ کو رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا بابا، آپ کے ہاتھ پر سے پشت نہیں باندھے گئے تھے، ماتم کرنے میں شرمانا نہیں۔ آزادانو لکھا یہ ہے باپ کے سر بریدہ لاشیں پر پہنچی ہے، ارے تازیانے مار مار کے بیٹی کو باپ سے جدا کیا گیا۔ آزادانو قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا۔ عالم یہ ہے کہ سکینہ کو جب ناکے پر بٹھایا گیا ناکا کچھ قدم چلا، سکینہ زمین پر گر گئی۔ مرتبہ ماں سے دیکھا نہ گیا، شمر بچی میری بہت چھوٹی ہے، ارے پھر میری سواری میں بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس نے نہ بٹھایا، ایک رسی منگوائی، سہیل کی یتیمہ کو ناکے کی گردن سے اس طرح باندھا کہ پورے رستے سکینہ کہتی رہی بھیا مجھے تکلیف ہو رہی۔ اجرکم اللہ، بھیا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اس بی بی کے مسائب بڑے پردے میں پڑھنے پڑتے۔ جناب سکینہ کی منزلت کو سمجھنا ہے، ایک جملے سے سمجھے۔ یہاں حسین گھوڑوں سے زمین پر آئے ہیں، حسین کا زخمی رہوار جب خیموں کی طرف بڑھا ہے نا ذرا، ساری بیویاں جانتی ہیں کہ کیا ہوا ہے۔
کسی بیوی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکے. ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی ہے اور بڑھ کر گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالا. احترام میں گھوڑا جھکا. ایک سوال کیا سکینہ نے, یا جواد ابھی الصدیہ ابھی ان کو دلا چشانا, اے میرے بابا کے رحمان مجھے بس اتنا بتا دے, میں جانتی ہوں میرے بابا کو مار دیا گیا, بس اتنا بتا دے پانی دیا تھا یا سوکھی رہتا پر. جناب سیدہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے, سید الشہداء آپ کے گریے کو قبول فرمائے, ان کی بیٹی کو پرسہ دینے بیٹھے ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. میرا چھوٹا امام فرماتا ہے اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا, پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب پہ بلند ہوتی. یہ جو عاشور عصر عاشور سکینہ نے حسین کے گھوڑے سے سوال کیا نا ذرا نہیں ملتا تاریخ میں کہ اس کے بعد سکینہ نے کوئی سوال کیا, کوئی شکوہ کیا ہو, کوئی فریاد کی ہو, نہیں ملتا. بڑے بڑے ظلم ہوئے, تماچے پڑے, سکینہ نے سوال نہیں کیا. گردن میں رسی باندھی گئی, سکینہ نے سوال نہیں کیا. عجیب جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. شرابی یزید کے دربار میں حسین کی بیٹی کو کنیزی میں مانگا گیا, سکینہ نے سوال نہیں کیا. عالم یہ تھا, جملے پہ یاد رکھا کہ سکینہ نے سوال نہیں کیا. عالم یہ تھا کہ راہ میں جب سید سجاد تھک کر بیٹھ جاتے تھے نا سکینہ کے ہاتھ بندھے ہیں, بھائی کے پاس آتی, بھیا کہ آپ کے پاؤں میں درد ہے, میں بتا دوں. نہیں سکینہ, ہمارے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ قریب آئی, اپنے ہاتھوں سے کانٹوں کو نکالتی جاتی ہے, پوچھتی جاتی ہے بھیا آرام آیا, بھیا آرام آیا. ہاتھ ہزاروں سکینہ کا یہ کان سید سجاد کی گردن پر تھا. ایک مرتبہ جب دربار یزید میں پہنچے ہیں, یزید نے کہا اے سکینہ, اے بیٹی, اے بچی, اپنا تعارف کرواؤ. ہزاروں روایت کا جملہ ہے, سکینہ کے لب ہلتے تھے مگر آواز نہیں آتی تھی. اس نے غلام سے کہا یہ بچی جواب نہیں دے رہی, تازیانہ لے کر جاؤ, یہ تازیانہ بلوائے گا. وہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا. سید سجاد نے بہن کو لپیٹ لیا, کہا یزید ارے ذرا تو رحم تھا, میری بہن کی گردن میں جو رسی ہے اتنی جکڑی ہوئی ہے. سکینہ کی آواز سانس لینے والوں کی اللہ ہے. اجرکم اللہ, اپنے رونے کو تھمنے نہ دیجیے گا, رونے کے لیے تھکیے گا نہیں. آپ جتنا بھی تھک جائے حسین کی غریب ماں سے زیادہ نہیں تھک سکتے. کوئی شکوہ نہیں کیا سکینہ نے, کوئی سوال نہیں کیا سکینہ نے. لیکن جب اندھیرا زندان آیا ہے نا بازاروں, یہ اندھیرا کیوں کیا گیا جانتے ہیں نا, تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے اس زندان کی جس میں حسین کی بیٹی تھی اور بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے شام ہو کر کہاں جاتے ہیں. کہ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں, کہ بھیا ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے. سوال نہیں کیا سکینہ نے, شکوہ نہیں کیا اپنی مصیبتوں کا. آخری بار جو عصر عاشور میں سکینہ بولی تھی, جانتے ہیں اگلی بار سکینہ کب بولی ہے؟ جب زندان میں حسین کا کٹا ہوا سر آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کو رونا آتا ہے رونے میں شرمائے نہیں. آپ کی بچ کی ایمان کی نگاہیں آپ کی طرف ہے.
حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہے. سکینہ کے بہن سنو کیا کرو, گریے کو تھمنے نہ دینا. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر کو اپنی آغوش میں رکھا, رکھ کر کہنے لگی بابا ایک وقت وہ تھا جب آپ کی آغوش ہوتی تھی, میرا سر ہوتا تھا. بابا آج آپ کا سر ہے, سکینہ کی آغوش. اجرکم اللہ. جملہ سننا تھا, جملہ سن کے ماتم کرنا. روئی سکینہ رو کر کہنے لگی یا بتا منزل لذی قطع وریدک. بابا یہ آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا بابا؟ مسلمانوں نہیں ہے تو بابا اپنے ہاتھوں کو آزاد چھوڑنا. یا بتا منزل لذی خذبک بدمائک. بابا یہ آپ کے خون سے آپ کی داڑھی کو کس نے رنگین کیا بابا؟ یا بتا منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا یہ مجھے کم سنی میں کس نے یقین کیا بابا؟ یا بتا من للعیون الباقیات من للشعور الناشرات. بابا اب کھلے ہوئے سروں پہ چادر کون رکھے گا بابا؟ بابا روتی ہی آنکھوں کو کون پوچھے گا بابا؟ یا بتا اے میرے بابا کاش میں مر جاتی لیکن آپ کو اس حال میں نہ دیکھتی. بس روایت کا جملہ ہے فَوَضَعَتْ فَمَهَا عَلَى فَمِ أَبِيهَا. سکینہ نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ حسین کے کٹے ہوئے ہونٹوں پر رکھے. فَغَشِيَتْ عَلَيْهِ. حسین کی بیٹی کو بچایا. سید سجاد آگے بڑھے, نفس کو ٹٹولا, آواز دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بیڑیوں کو سمیٹا, سکینہ کے لاشے کو اٹھایا, کربلا کا رخ کیا. آؤ بابا سکینہ چلی گئی, آؤ چچا باپ. نہیں ہوتے بیوی کی شہادت کے دن تو نہیں پڑھتا یہ جملہ. آپ کے اور میرے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابراہیم دمشقی, دمشق کے رہنے والے تھے. ایک اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا اور جملے سنتے جائیے گا. ابراہیم دمشقی کے خواب میں جناب سکینہ تشریف لائی. ابراہیم دمشقی تم سید ہو, تم زاہد ہو, تم متقی ہو. ہماری قبر میں پانی بھر گیا ہے, ہماری قبر کی تعمیر ہونی ہے. تمہارے علاوہ اور تمہاری بیٹیوں کے علاوہ کوئی ہماری قبر کے پاس نہ آئے, ہماری قبر کا نقش نہ کرے. ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹیوں کو یہ خواب سنایا اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کے ساتھ شام پہنچے, سکینہ کی قبر کے پاس پہنچے اور آپ کو بتایا کہ بی بی خواب میں آئی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کناتے لگائی جائے, چاروں طرف سے جس کو رونا آ رہا ہے رونے میں شرمانے لگا کرو. کسی جملے کا انتظار نہ کرنا, ماتم کرنے کے لیے آخری جملہ کرو. کناتے لگائی گئی. ابراہیم دمشقی کی ہمت نہ ہوئی کہ سکینہ کی قبر میں جا سکے, خود باہر بیٹھے, بیویوں کو اندر بھیجا. تھوڑی دیر گزری تھی, ارے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی, گریے کی آوازیں. کرو اپنی آوازوں کو بلند کرو, آخری جملہ ہے. چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں ایک بیٹی باہر آئی. بابا غضب ہو گیا, کوئی مر گیا ہے, کوئی بے ہوش ہو گیا. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی سکینہ کی قبر کو کھولا, لاشے کو نکالا, ارے چہرے پر زخموں کے نشان, ارے گردن میں رسیوں کے نشان, کانوں سے لہو جاری تھا. سکینہ کی آواز آتی تھی بابا تیرے بعد سکینہ یتیم. غریب باپ سے جس دم غریب بیٹی ملی, وہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کے رونے
تڑپ کے لی جو سکینہ نے آخری ہچ کی، کلیجہ پھٹتا ہے کیسے بیاں ہو وہ منظر، رکھے تھے بیٹی نے رخسار باپ کے منہ پر، اندھیری قید میں پھر کیا ہوا سنو آگے، بہن کو دیکھا جو بابا کے سر سے لپٹے ہوئے، تڑپ کے بالی سکینہ کے پاس آ پہنچے، جو نبض دیکھی تو سجاد نے کہا رو کے، اٹھا رہی تھی جو غم آج مر گئی غم سے، پھوپھی ہماری سکینہ بچھڑ گئی ہم سے۔ مجھے
सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया तुम माँ की तरह सुना दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया लगता है अंधेरे से डर के दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया भैया मेरे कानों से अब तक भैया मेरे कानों से अब तक लहू जारी तुम आके जरा मरहम तुम आके जरा मरहम लगा दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया मैं साथ मुहर्रम से प्यासी मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया दो बूंद होकर पानी दो बूंद होकर पानी पिला दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया
भैया सुला दो मुझे भैया देखा है नाथों ने बाबा रे देखा है नाथों ने बाबा का गला कटते बोलोगे भला कैसे बोलोगे भला कैसे बता दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया अरे दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया अरे दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया अरे दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया लगता है अंधेरे से डरते लगता है अंधेरे से डरते सकीना को तुमसे मेरे बाबा का तुमसे मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया अरे दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया सुला दो मुझे भैया सिया कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया कोई मदद को आओ परदेसिया कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया 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 कोई मदद को आओ मेरी बाज़ारा दी पाचरदा मेरी बाज़ारा कोई लुट तो बचाओ कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया 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 कोई मदद को आओ मेरा गाजी मेरा टूट गया है मेरा गाजी मेरा टूट गया है ना अकबर है ना कासिम है कला रह गया परदेस तेरे कला रह गया परदेस तेरे असवार कराओ कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया कोई मदद को आओ परदेसिया अलरासिया
کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں رت موت ملک اصغر جی شبیر رت موت ملک اصغر جی شبیر ہے نوروں کے آنکھ جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے اودا جرم دساؤ ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں حد بج گئے رسیاں نال میرے لٹ حد بج گئے رسیاں نال میرے لٹ چادر میری ظالم بے گور کفن پیا میر میرا بے گور کفن پیا میر میرا کوئی کفن پواؤ ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں رت موت ملک اصغر جی شبیر نوروں کے آنکھ رت موت ملک اصغر جی شبیر ہے نوروں کے آنکھ جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے اودا جرم دساؤ ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں پردیسی ہاں الرازی ہاں کوئی مدد کو آؤ ہاں مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا 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 بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر سے
قاتل میں ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے، ہم کو بے دل سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا 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 بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر کے من سے مانگا جو تمہارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ سکینہ بابیلا سکینہ بابیلا، سکینہ بابیلا سکینہ بابیلا، مظلومہ بابیلا سکینہ بابیلا، غربتہ بابیلا سکینہ بابیلا، سکینہ بابیلا سکینہ بابیلا، سکینہ بابیلا سکینہ بابیلا، بابیلا بابیلا، بابیلا بابیلا، بابیلا بابیلا، ابن الزہرا بابیلا زہرا بابیلا، ابن الزہرا بابیلا زہرا بابیلا، ابن الزہرا بابیلا زہرا بابیلا، تاری ہنس سارا زہرا بابیلا، تاری ہنس سارا زہرا بابیلا، غربتہ بابیلا زہرا بابیلا، غربتہ بابیلا زہرا بابیلا، زہرا بابیلا زہرا بابیلا،